کو مل گئی اوہے نشانیاں ہویاں تے جنگ تو بغیر کعبہ دی بیت المقدس دی چابیاں تواڈے حوالے کر چھوڑے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا اور خط جس وقت پہنچا مسجد جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ دے وچ پہنچا آپ نے خط لکھا آپ نے اس چوم کے اکھاں دے رکھا کہ اس پاک سرزمین تو خط آیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کرام دے نال مشورہ کیتا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مشورہ دیتا کہ حضور آپ اگر جنگ تو بغیر مسئلہ حل تھی سکتے تو آپ ضرور تشریف گرے کے بجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی تھی فلسطین دے دورے دے مسلمانہ دا بادشاہ عمر بن خطاب 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ویندہ پہ کٹھے ایک نوکر ایک مزدور بندہ نہیں کہ جڑا گلی دے وچ مزدوری کر کے شام کو روٹی کما کے اپنے گھر آوے دے جس دے نال کوئی دشمنی کوئی نہیں ایندی پوری ملت کفر مخالف ہے اے نہیں آدھا کہ میں اتنے لمبے سفر دے ہوتے جو ویندہ پہ آؤں میرے کٹھے اگو ایک فوج دا دستہ ہوئے ایک پیچھو حفاظت واسطے فوج دا دستہ ہوئے ایک دائیں پاسے فوج دا دستہ ہوئے ایک بائیں پاسے فوج دا دستہ ہوئے کلے ایک نوکر کو کہ ان کے حضرہ پہ عمر بن خطاب کے لئے روانہ پہ تھے لوگوں یہ امت کو پیغام کیا ملتا ہے جنہا رب کو لو خوف رکھتا ہوئے اس زمانے دی کئی شاید تو نہیں ڈرتا جلے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ تھی مڑ لگے اور جڑا لباس پاتا ہویا ہے قمیض اس قمیض دے ہوتے 14 ٹاکیاں لگی کئی پاسے چمڑے دی ٹاکی لگی ہوئی کئی پاسے تاڑ دی ٹاکی لگی ہوئی تو آنے وچ مزدور طبقے دے لوگ بھی بیٹھے ہوئے جلے دوسرا پیسا باہر نکلنے لگے تو میں بھی اپنے لباس دے نظر ماری ہو سی یار کتے لباس پھٹا ہوئے تو نہیں اگر کئی جگہ میں سوئی دے ڈول ٹاکے بھی لگے ہوئے ہوں میں سادے ایک قمیض ایک کپڑے اصل ہے دے پہ کوئی دوسرے کپڑے دے اچھا میں باہر بندیاں دے وچ ون کے پامڑے لوگ کیا اکثر لیکن 36 لاکھ مربع میل دا حکمران دورے دے ویندا پہ فلسطین لیکن لباس دے سامنے 14 ٹاکیاں لگیا ہویاں اے لباس پا کے کائنات کو دسے دے ویندن شانہ اعلی لباس پامن نال بلند نہیں تھی دیا شانہ بلند تھی دیا ہے تو در مصطفیٰ دی نوکری دے نال تھی جلے اس روانہ تھی مر لگے خادم عرض کی حضور والا سواریاں دو چکن دے ہیں ایک سواری تے آپ سوار تھی بھائی ایک دوتے میں سوار تھی سب لمبا سفر ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بیت المال مسلمانہ دے ان دوتے بوجھ نہیں بڑھنا سواری ہی کا کافی ہے سواری ہی کا کافی ہے جس وقت تو سواری گھن کے آیا غلام ہوں زر خرید غلام ہے دل سچیندہ بیندے میں تو زر خرید غلام ہوں آپ وقت دے بادشاہ ہیں آپ تو سواری دوتے بادشاہ سارا رستہ اوکھا تھا میں تھی نہ بیسا آلے چاند مرحلے چلے چاند مرحلے چلن تو بعد حضرت عمر پاک تلے لتھے تے غلام کو فرمایا تو سواری دے پہ سمجھ آندی پہ یہ لوگوں ایک کئی ویلے منظر دیکھنا ہوگی تو جس غریب دا لباس پھٹا ہویا ہوئے جس دا لباس جو تے گرد و غبار تے مٹی نال اٹا ہویا لباس ہوئے جاندے کولو کھامن دی ایک ٹائم کی روٹی نہ ہوئے تے جلے کہیں بہو ودے دنیا دار تے عہدے دار کولو بنجے اوٹھی کھڑا تھی وے تے اس کو سراندی والے پاسے ملاوے چا تے آنکھ پواندی والے پاسے بہتی وے تے کئی ویلے اون دی اکھاں دے وچوں باندے آنسو بھی دٹھے کر یہ تو انہاں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ انداز کیا ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو فرمایا کہ تو سواری دوتے بھائی یہ وہ غلام ہے جنہیں دور غلامی کا درد لکھا ہے جنہیں وہ دور بھی یاد آئی کہ جلے یہ غلام مالک دی جنتی کو ہاتھ لاوے ہاتھ مالک رس بیتا آدھائی تیری اوقات اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج تو ساری جنتیاں کو ہاتھ لینے ان دی کانڈ دے ہوتے اتنے کوڑے مارے بیندے ہن کے کانڈ خون دے نال بھری جائے وہ غلام رو پہ آنکھا میں چانسو آگئے آدھے حضور اسا تے او دور ظلم لکھا ہے وہ دور جبر لکھا ہے وہ دور ظلم لکھا ہے کہ جس دور وچ سارے نال جانورہ تو بدترین سلوک تیندہ ہے کوئی سارے نال درد بنامن والا کوئی نہ ہے کوئی سارے ساتھ کو سینے نال
کے تسلی دینے والا کوئی نہ ہے، کوئی سارے غم ساری فریاد چھوڑا والا کوئی نہ ہے۔ آج اسلام دے آمن دی برکت تے بنی ہے کہ 36 لاکھ مربع میل دا حکمران اپنے سر خرید نوکر کو آدھا کھڑے، تو سواری تے میں تیرا نوکر اس غلام نے کیا حضور اسلام دے آمن نالا سا غریبوں کو اتنی عزت مل پئی ہے۔ او غریبوں سن گنو، او بے سہاروں سن گنو، او لاچاروں سن گنو، او جنہاں دی سارے زمانے میں کوئی فریاد سنا والا نہ ہوئے، جنہاں دی سارے زمانے میں کوئی درد سنا والا نہ ہوئے، جنہاں دی سارے زمانے میں کوئی غم سنا والا نہ ہوئے، تو سب بڑا دنیا دار دے دروازہ دے اتے جا کے بیٹھے ہو، نہ انہاں فریاد کو دی سننی ہے، نسینے نال جامنا ہے، آج بھی سن سکتے وے، آج بھی اگر عزت چاہنے وے تو وقت زہرہ دے بابا دے دروازے دے اتے آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل بھی غریباں کو سینے نہ لایا ہے تے اسلام نے لایا، کل بھی انہاں دے درد سنے تے اسلام نے سنے، کل انہاں دے غم سنے تے اسلام نے سنے، کل انہاں دی فریادہ سنیا ہن تے اسلام نے سنیا ہن۔ بابا بڑے دنیا دے جھنڈے چاہتے نہیں، کئی میرے اس اسلام دا جھنڈا جا جس نے تک اتنا بھی عزت لیوڑی ہے تے اتھا بھی عزت۔ اس آسمان نے عجب منظر ڈٹھے، لوگوں اس آسمان نے عجب منظر ڈٹھے، 36 لاکھ مربع میل دا حکمران پیدل بیندا پیا غلام سواری تے سوار۔ کہیں میں لگو مربع آلے کوئی ڈٹھا کریں، جانے کو لو مربع ہومن تو انہی گردن دا سریعہ دیکھے، غریب سامنے ٹپ پوے تو کوئی گال چھوٹی چھکی چھئی اچھی کرے چاہ چھوڑی چھئی گال آدھے تیری اوقات ہے، اور لو مربع آلے دی گردن دے وچ بھی سریعہ دیکھ چاہ کہ غریب کو سامنے کھڑے ہومن دی جرات کوئی نہیں، لیکن اسلام کیا دسیدہ ہے کہ جس وقت اسلام آندہ ہے، جس وقت اسلام دی طاقت تے پاور آندی ہے، نوکر کو سواری تے ملہن دے تے بادشاہ کو نوکر چا پڑے دا ہے۔ اسلام کیا دسیدہ ہے وقت بادشاہ واسطے بھی ہکو حکم ہے، مزدور واسطے بھی ہکو حکم ہے۔ تیرے ملک اچ بادشاہ دے کتے اعلیٰ قسم دے بسکٹ کھاندے پہ، تیرے ملک وچ بادشاہ دے کتے اعلیٰ بسکٹ پہ کھاندے ہیں، اتنا غریب دے بچے واسطے روٹی دے ایک نوالا بھی کوئی نہیں۔ کون آدھا ہے کہ اسلامی ریاست ہے، مدینہ دی ریاست ہے، آپ مدینہ دی ریاست دا انداز سننا چاہتے وقتا 36 لاکھ مربع میل دا حکمران سواری کی لگام پکڑ کے ویندا پہتے، نوکر سواری تے سوار دی کے ویندا۔ اور جس وقت فلسطین دی سرزمین نیڑے آئے، حضرت عمر پاک دی باری مکدی پئی ہے، غلام دی باری شروع پئی تھی، نہیں سمجھے نہیں موقع جو تو استاد بھی شاگرد کو آدھے چاہ پترا اگو پروٹوکول دا مسئلہ ہے، میرا خطاب تھیمڑے تے میں پیدل ہوں ماں تو سواری دے ہوتے ہوں میں، لوگ کیا اکثر لوگ کیا اکثر پیر مرید کو بھی موقع تے آدھے چاہ پترا پہلے تک گو پیچھو جی میں سفر کریں دے آئے ہیں، اپنی اپنی باری دے ہوتے ہونا گو پروٹوکول دا مسئلہ ہے، ہوڑتا اپنی باری میں کو چلے میں ہاں۔ اتنا حضرت عمر پاک نہیں آکھا کہ اپنی باری میں کو لے، غلام تلے لتے تے ہاتھ جوڑی کھڑا ہے، غلام ہاتھ جوڑی کھڑا ہے کہ حضور والا پہلے تے ضد فرمائی میں ہونا کو کافر انتظار وچ کھڑے ہو سکتے، میں سواری دے ہوتے ہوں تو مسلمانہ دا بادشاہ پیدل ٹوٹا آندہ اسی لوگ کیا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ضروری نہیں کہ کوئی سواریاں جو تے بہوے اس کو عزت شان لبے، کہیں ویلے کوئی لگام چال پکڑ کے پیدل ٹوٹ ہوندہ ہے، رب اتھا بھی عزت شان جاتا سمجھ آندے کوئی بھی اسلام دنیا پوچھ دیئے اسلام کیا ہے، میں کہتا ہے پڑھا کیا ہے، تائیں حال تک اسلام جتھا کیا ہے، تائیں تو اسلام چھوڑ کے غیران دے دروازے دوتے جا کے سر چھکایا ہے، کہیں ملے اسی سلام نال محبت کرے ہاں تے کائنات میں وہ جلے 313 دے بیان سینہ چوڑا کر کے آج 1 ارب 42 کروڑ تے کافر کھلے نال کٹیں دا کھڑا، کیوں آج ایٹمی پاور کوئی نہیں، 104 ایٹم بمب دی مالک، 60 لاکھ جنہ دی فوج ہوئے اسلامی ملکان دی، لیکن ایک گردن بچی پئی کافر کھلے نال گھٹیں دا کھڑا ہوئے، اس امت کو پوچھتے سے جنہ 313 ہوئے کوئی نہیں جھکا سکا،
نہیں بھی سمجھ آئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جنا 313 ہوئے تلوار ہی کہائی زمانہ گردن نہیں جھکا سکا سارے کو پوچھ دے ہیں عزت صحابہ کیا ہے؟ میں کہ تو کون ہے؟ عزت صحابہ دے متعلق پوچھنے والا یا فیصلہ کرنے والا چوتھان دے بہ کے گلا نہ کیتیاں کر۔ شان صحابہ بھی مسلم ہے، شان اہل بیت بھی مسلم ہے۔ سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں؟ اسد اس درد بھی نوکر ہیں، اسد اس درد بھی نوکر ہے، بے شک بے شک، کیونکہ یہ تو 313 ایک تلوار چاہ کے لڑن دے دے زمانے کو پوچھتے سے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غلام کو تو سواری پکڑ۔ حضرت عمر پاک لگام پکڑ کے چلے، اگو عیسائی قلعے دیتے چڑھے کھڑے دے کھڑے بھائی مسلمانہ دا بادشاہ پہ آدھے زرک برک لباس ہو سن، فوجی دستے ہو سن، بانی ہو سن، نوکر ہو سن، تاج ہو سن، سونے تے چاندی جواہرات دے ہیرے تے ہار ہو سن، انہاں دا بادشاہ میں دے یہ منظر جچھے ہن۔ لیکن عجیب گال ہے، دور تو ایک سواری ہے، سواری دے تے پہن والا کالے رنگ دا ایک بندہ بیٹھے، ایک حسین رنگ دا چمکدا ہویا چاندر دے چہرے والا اوندا نوکر بن کے اوندی سواری دی لگام پکڑ کے آتا۔ جڑے مسلمان فوجی نال کھڑے ہن قلعے دے، انہاں عیسائیاں نے آکھیا اس کالے رنگ والے کو اپنا بادشاہ بناونا ہوے، انہاں کول تو بہتر انہاں نوکر ہے جڑا سواری دی لگام پکڑ کے آندا پے۔ انہاں مسلمان فوجیاں نے دسایا کملے کھول گئے ہو، تو کچھ سمجھ نہیں آئی، جڑا سواری تے سوار ہے وہ زر خرید غلام ہے، 36 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر بن خطاب سواری دی لگام پکڑ کے پیدل آندا پے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہاں عیسائیاں بادشاہاں دے ظلم دیکھیا جنہاں دی کنڈ دے ٹکوڑے اتنے بستے ہن کہ خون بہ بجے ہاتھ پر فریاد کوئی نہیں سندا، جنہاں دے گھر لٹیج ویندے ہن پر درد سن والا کوئی نہ ہے۔ انہاں تو عمراء دے ظلم نٹھے ہن، انہاں عمراء دا ستم نٹھا ہے، انہاں عمراء دا جبر نٹھا ہے، انہاں تا اج تک جے حاکم نہ نٹھے، جے بادشاہ نہ نٹھے جڑا زر خرید غلام کو سواری دے تے بٹھاوے تے بعد آپ پیدل بھی آندا ہوے، جے انہاں ایک منظر نٹھا ہے تو انہاں او رو پے قربا عیسائی انہاں مسلمان فوجیاں کو آکھا اگر اسلام ایڈا سونا ہے کہ 36 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر بن خطاب جنہاں نا سن کے سارے بادشاہاں دی نندرا حرام تھی ویندیاں ہیں، وہ اپنے نوکر کو سواری تے بھی دے آپ پیدل بھی آندے وقت کلمہ ساکھ بھی پڑھاؤ نہ یار۔ سبحان اللہ۔ یہ امت دا کردار ہے، اللہ اللہ، یہ کردار ہے کہ جنہاں دے کردار کو دیکھ کے کافر آدھے کھڑن اسلام میرا سونا ہے تو کلمہ ساکھو بھی پڑھا لگا۔ آج کافر ساکھو آدھا کھڑے اگر اسلام یہ ہے جڑا تیرے اندر ہے تو میں کافر چنگا، اگر اسلام یہ ہے جڑا تو پیا لکھیں دے جڑے تیرے کردار کو جھلک پیاندی ہے، تیرے معاشرے میں نہ بیٹی محفوظ ہے نہ ماں محفوظ ہے، تیرے معاشرے میں باپ تڑپ تڑپ کے دعائیاں پیا لیندہ ہوندہ ہے، اور اگر اسلام ہی ہے، اگر مذہب اسلام ہی ہے تو بات اس تیرے کو کافر چنگے کھڑے۔ میرا بابا ایک وقت ہے کہ تیرے تے سارے چہرے دیکھ کے کافر کلمہ پڑھے، آج اسلام واسطے تے کو تے میں کو اپنے کردار کو بدلن دی لوڑ ہے۔ جلے حضرت عمر پاک سامنے پہنچے اس عیسائی عالم نے کہ بھجو کتابہ چاہ، کتابہ چاہ کے جلے کھولیا فرمایا جلے فاتح عمر بن خطاب تے داخل تھی سی نوکر سواری تے بلائی بدا نہیں سمجھے، نوکر کو سواری تے بلائی بدا اسی جڑی کمیج پا کے آیا اسی 14 ٹاکے لگے، بابا ایک ٹاکی لگے تے شرماندی ہے لیکن 14 ٹاکیاں لگیاں۔ عیسائی نے آکھا اس عیسائی عالم نے کہ بھجو چابیاں چاہ، انہاں آکھے صحیح اتنے 100 سال تو حکومت کیتی سے قبضہ کیتے سے ہن ایویں دے چھوڑو، فرمایا نہ ہو جان دے عمر بن خطاب آیا ہے جنا ساری کتابوں میں تذکر آیا ہے اس سرزمین دا بادشاہ تے مالک اڑا گئے وے، جنگ کرے سو تے ہلاک تھی وے سو، جنگ تو بغیر چابیاں دے ہوئی۔ مسلمانہ دی حکومت رہی، لوگوں سنو، لوگوں اسلام کو بھی سن کے لو، مسلمانہ دی حکومت رہی، کافر بھی ہن، یہودی بھی ہن، عیسائی بھی ہن، نہ کہیں دا گھر بیٹھا
سن دے پہ نہ کہیں دا گھر رٹھا، نہ کہیں دے بچے کو شہید کیتا گیا، نہ کہیں دے بابے کو شہید کیتا گیا، ہر ایک کو حق اسلام دے دیتا، اس اسلام دے پرچم تلے مسلمان بادشاہ دے پرچم تلے کافر بھی رہے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یہودی بھی رہے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ 1099 صدی تک، سن عیسوی تک مسلمان اس جگہ حاکم رہے، پوری رومن امپائر صلیبی قوت بنا کے کٹھی تھی، ایک ملک نہیں کئی ملک آئے انہیں حملہ کیتا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، کئی 100 سالہ دی تاریخ اس جگہ کھڑی ہے، لیکن جلے عیسائی فاتح بن کے زمین تے داخل تھے، سامنے مسلمان بڑھے آئے تے قتل کر چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر چھوڑا، 70,000 مسلمان شہید تھے، اور اتنا خون بیا کہ یہ فلسطین دی سرزمین خون نال سرخ دی۔ آج عیسائی فاتح بن کے آندہ بھی ایک دیوار مسلمان فاتح بن کے 88 سال تک حاکم رہے۔ میں گال کو مختصر کرا تک پیغام کا ذہنہ تک پہنچ گئے، 3 منٹ رہ گئے، مختصر لفظہ وچ اس زمین کو فتح کرنے واسطے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف گن کے آیا، تو جس وقت حضرت سلطان آئے نا تو میں چند فوجی، چند ہزار فوجی اگو پورے ملکان دے رومن امپائر آئی کھڑی، ہر بادشاہ دا الگ جھنڈا الگ فوج آئی کھڑی، ہونا ہے کہ بادشاہ کملہ تے نہیں دی گیا کہ چند ہزار فوجی گھن کے تو پوری رومن امپائر کو شکست، ایک ملک تا نہیں آیا کھڑا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جلے اس سرزمین پہ آیا ہے، پوری امت کو پیغام دیتا ہے، مسلمان نہ افرادی قوت ہوتے لڑتا ہے، نہ اصلے ہوتے لڑتا ہے، نہ اصلے دے طاقت دے زور ہوتے لڑتا ہے، مسلمان جگہ بھی لڑتا ہے ایمان دی طاقت دے نال۔ وہ چند ہزار فوجی گھن امڑ والا سلطان صلاح الدین ایوبی اس نے فلسطین کو فتح کیا، 88 سال بعد مسلمان فاتح بن گیا، 88 سال عیسائی حاکم رہے، 88 سال بعد وقت مسلمان آئے، 70,000 قتل ہوئے، پر اسلام کہیں دیتے وقت بھی تلوار نہیں چاہتے، جتنے سامنے آئے سلطان صلاح الدین ایوبی آدھے ایک کوئی معاف کرو، ایک کوئی معاف کرو، سب معاف کرو، اے اسلام دا ہے، لیکن اے یہودی جنہ کو کہیں در نہ رہتا، ٹھوکرا کھاندے ہوئے جلے فلسطین دی سرزمین تے آئے مسلمان رحم کیتا، یا رہن دا گھر کوئی نہیں گھر گھر چاہتا، انہوں گراہن واسطے مسلمان گھر دیتے، کئی ملک قبول نہیں کیتا، یہ او ظالم بے ضمیر لوگ ہیں، برطانیہ دنال رل کے اس فلسطین دی سرزمین تے قبضہ کیتا، جلے تو تے میں چاندر جو تے لڑدے پہ ہاسے، کوئی باپ اپنے جوان بیٹے دی لاش چاہ کیا، جس وقت تو میں سونے کپڑے پا کے عیداں پڑھ کے اپنے بچیاں دے نال مختلف کھانے کھاندے پہ ہاسے، کئی ماں دے سامنے ان دے معصوم بچے دی لاش پئی ہئی، کئی بہن دے سامنے ان دے جوان سالہ بھرا دی لاش پئی ہئی، او تڑپتے پہ ہن اسا خوشیاں پہ منے دے ہاسے، اور جس وقت ایک گولہ بارود پہ چلتا ہے 7 سال دی بچی جدا سارا گھر شہید ہو چکا ہے، جلے زمین دے ہوتے تڑپتے ہوئے کبھی ان دی زبان تو جلے آخری لفظ نکلے، اس نے آکھا لوگوں سن گلو تو سا ساری فریاد نہیں سنی، اسا اپنی فریاد اپنے رب کو سنے یہ آخری لفظ اس کی زبان تو نکلے۔ کئی ویلے موبائل کھول کے دیکھیں جلے یہودی مسلمان بھیڑاں دے منہ دے تے بوٹ مریں دے پہ ٹھوکراں پہ مریں دے ان گھراں وچوں گھسیٹ کے کڑ دے پہ، کئی ویلے دیکھے اس ماں کو جلے گرفتار کر کے ویندے پہ حسن دے معصوم بچے تڑپ دے پہ حسن، کئی ویلے دیکھے اس درد کی کیفیت کو جلے باپ دے سامنے سارے بیٹے شہید ہو چکے ہوں تے باپ تن تنہا کھڑا مرد بھی آدھا کھڑا ہوئے، اے قبلہ اول میرا گھر تیرے واسطے حاضر ہے، میرے بچے قربان ہو چکے، میرا سینہ بھی تیری خاطر حاضر، 58 اسلامی ملک ہوئے پر آواز نہ اٹھی۔ میں لوگوں پوچھنا چاہنا لی قیامت دے جلے سرکار دی بزم لگی ہو سی تے جلے معصوم بچیاں اے روندیاں ہویاں تڑپدیاں ہویاں سرکار دی بارگاہ دے وچ آسن سے تو میں ہاتھ جوڑی کھڑے ہو سو مجرم کہ آقا کوئی در کوئی نہیں سوا تیرے در، بے شک بے شک، اونی وار کوئی در کوئی نہ سی، پڑھ سیاست دی ساری حدیث، اونی وار تو تے میں روندے کھڑے ہو سو جس وقت کشمیر دی بیٹیاں روندیاں ہویاں آئیں، جس وقت برما دی بیٹیاں روندیاں ہویاں آئیں، جس وقت موصل تے بغداد دی بیٹیاں روندیاں ہویاں آئیں، جلے شام دی بیٹیاں نے دیواروں تے لکھ چھوڑا کہ عمر بن خطاب واپس نہیں آمنا،
جس وقت فلسطین دی بیٹیاں پوچھنیاں پہ ہیں کہ محمد بن قاسم 16 سال دی عمر دا جلے ایک بیٹی کو راجہ داہر گرفتار چکرے وہ خط لکھے تے 16 سال دا نوجوان اٹھے کئی راجے دی سلطنت لتاڑ کے اسلام دا پرچم آ کے اس ملتان تک لہرا کے بجے وہ بیٹی پوچھنی چاہیے ہے کیا تو آدھے اندر محمد بن قاسم نہیں رہا جڑا ایک بیٹی دی آواز تے اٹھے تے کئی راجے لتاڑ سکے کئی سلطنت اور فتح کر سکے کیا تو آدھے اندر صلاح الدین ایوبی دے بارس نہیں جلے بیٹیاں تڑپ کے پوچھ دیا ہیں تو ایدو ثواب آندہ ہے بیٹی صبر کر اب اسلام امن کا درس دیتا ہے سن دے پر بیٹی صبر کر اب اسلام امن کا درس دیتا ہے برما لٹے ہم امن والے کشمیر گھن گئے ہم امن والے ہیں بغداد گھن گئے موصل گھن گئے روہنگیا گھن گئے برما گھن گئے ہر پاسے ظلم و ستم دی آندیاں چلیاں مسلمان شہید ہو گئے بیٹیاں دی عزتاں لٹ گئیاں لیکن میں امن والا اسلام امن کا درس دیتا ہے بابا پتہ نہیں کتھو سبق پڑھی کہیں ظالم تک کوئی سبق پڑھائے اساسا جن صحابہ کرام کل سکھا ہے اساسا اپنے بزرگاں کل سکھا ہے کہ اسلام جہاد کا درس دیتا ہے سمجھ آندی بھی یہ کہ کوئی نہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جلے آیا ہونا کہ کیا کرے سی تے اون جلے فتح کر کے دکھایا نا کہ چند ہزار دنال بھی مسلمان فتح کر سکتے آج سادہ صدر بیان پہ دیندہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہیں ہم مجبور ہیں میں کہ تو ڈاڑا مجبور ہیں تیرے کل ایٹم بم بھی ہے تیرے کل دنیا دی اعلیٰ ترین فوج بھی ہے تیرے کل دنیا دی اعلیٰ ترین طیارے بھی ہیں تیرے کل دنیا دی اعلیٰ ترین طاقت بھی موجود ہے لیکن پھر بھی ہم مجبور ہیں اٹھیڑی سہیلی اڑی مستل بیلی اگا تھے شمن دبے لڑائی اتھا سینکیاں نال دے حال کے میں اگا منجنا محض کے لڑائی اٹھی گنوا گندہ جپڑا تیری شادی دا جون میں لڑائی غلام فریدہ بلبلن نجی سے ویکڑے کربالا سب مرے